بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جیب سے 3,000 روپے گر گئے اور مجھے سمجھ نہ لگے کیا کروں۔ مجھے لگے میرا دماغ آؤٹ ہو جائے گا۔ 10 50 100 نہیں، اکٹھے 3,000۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے سر پیٹ لیا۔ اللہ اور دے گا، اللہ 2 گنا کر کے 10 گنا کر کے دے گا، اس نے تسلی دی۔ مجھے ہر چیز بے معنی اور غیر محفوظ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے حواس اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں پیدل چلتا ہوا دوبارہ اسی راستے پر، اسی کتابوں کی دکان، اسی دہی دودھ کی دکان اور اسی میڈیکل سٹور پہ گیا۔ کسی نے کوئی پیسے تو نہیں پکڑائے آپ کو؟ کچھ پیسے گر گئے ہیں میرے۔ میں سوچ رہا تھا پوچھ لوں، کسی نے پکڑائے ہوں اٹھا کر۔ میں مختلف دکانداروں کو ٹھہر ٹھہر کر اپنا معاملہ بتا رہا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میرے دل میں نہ جھانک سکے۔ صرف 3,000 روپے کے نقصان پر ایک بندہ بے ہوش ہونے والا ہو چکا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس کس کو کہتے پھرتے، کیسے چکن والے کو 5,000 دے کر 4,290 واپس لیے، کیسے اوپر والے 290 میں سے میڈیکل سٹور والے کو 240 روپے دیے اور 50 واپس جیب میں رکھ لیے، کیسے 1 اور 1,000 روپیہ نکال کر دودھ والے کو پکڑایا اور اس نے 240 روپے کاٹ کر 760 روپے واپس کر دیے، کیسے انہی 760 میں سے 400 کتابیں والوں کو دیے اور اس نے 380 کاٹ کر 20 واپس کر دیے۔ میں نے ان گنت بار اپنے ذہن میں دہرایا اور مجھے کچھ سمجھ نہ لگے 3,000 کس موقع پر کس جگہ پر گر گئے۔ میرا خیال ہے کتابوں والی دکان پر گرے ہیں پیسے۔ میں نے بدحواس سے انداز میں پانی کا ڈونگا اپنے حلق سے نیچے انڈیلتے ہوئے کہا۔ میری بیوی خاموش تھی۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی اور دفع کرنے کو کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس ضرورت مند کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بولی، میں تمہیں سچ بتاؤں، کل جب میں نے 50,000 نکلوائے تھے اور واپسی پر نان لے رہا تھا تو وہاں کسی نے بڑی بیچارگی سے مجھ سے مدد کرنے کو کہا تھا۔ 2 3 بار کہا تھا اور میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے خوف سے میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مجھے جب سے پیسے گم ہونے کا احساس ہوا تھا، یہ سوچ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی اور میں اسے اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آخر بتا دیا تھا۔ ایک اور آدمی نے مجھے روٹی کھلانے کا کہا تھا اور میں نے اسے روٹی بھی نہیں کھلائی تھی۔ میرا خوف اپنے نقطے عروج پر تھا۔ کیوں نہیں کھلائی تھی؟ کھلا دیتے۔ میری بیوی نے پچھتاوے سے تڑپ کر کہا، تیرے خوف سے، تیرے ہی سوچ کر۔ پچھلی بار میں نے 100 روپے کسی کو دے دیے تھے تو نے کس طرح میرا قصیدہ پڑھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں معلوم ہو۔ مجھے کیسے معلوم ہونا تھا؟ وہ پریشان سے زیادہ حیران ہو کر بولی، بھائی تھا میرے ساتھ کل، اس نے بتا دینا تھا تجھے۔ میں نے سب کچھ واضح کر دیا۔ جسے ملے ہوں گے وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ حسن مسکرایا، بھائی اللہ کرے ایسا ہی ہو، کم از کم ایسا ہی ہو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ چلو میرے تو گر گئے، اب جسے ملے وہ ضرورت مند ہو اور اسے خوشی ہو ملنے کی۔ کسی بھرے ہوئے کو مل گئے تو کیا فائدہ۔ رات تک میں یہ کہانی سوچ سوچ کر اور بتا بتا کر پوری طرح تھک چکا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ 3,000 نہ گرتے۔ چھت پر پائپ لگانا تھا، زارا کے رکشے کا انتظام کرنا تھا، سارا کی کتابیں لانی تھی، بجلی کا بل دینا تھا، اکٹھے 3,000 گر گئے۔ مجھے جو کام بھی یاد آتا تو محسوس ہوتا جیسے وہ 3,000 اسی کام کے لیے تھے جو گر گئے۔ رات سوتے وقت تک، رات کروٹیں بدلتے ہوئے، آنکھ کھلنے پر، صبح تہجد اور فجر کے لیے بیدار ہونے پر، ہر لمحہ مجھے اپنے 3,000 کے ضائع ہونے کا ملال محسوس ہوتا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تہجد اور فجر کی نماز کے دوران مجھے کچھ واضح ہونے لگا اور پھر واضح ہوتا ہی گیا۔ مجھے 18 20 سال پہلے یاد کی ہوئی ایک آیت مبارکہ جسے پوری آب و تاب سے یاد آ گئی ہو اور پھر ایک سوچ پر جیسے مجھے سکون سا ہو گیا، جیسے سب سمجھ آ گیا۔ اور بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تم جو احتیاط کا درس دیتے رہتے ہو، تم جو مسجد میں جوتے بھی سنبھال سنبھال کر رکھتے ہو طاق میں، تم کہیں اپنی احتیاط اور سنبھال پر بھروسہ نہ کرنے لگو۔
تم اللہ کی رحمت کو فراموش نہ کر دو۔ تمہیں یہ باور کرانا مقصود تھا کہ تم نقصان سے کتنا قریب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو تمہیں بچا کر رکھتی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے جو ہر پل تمہاری نیکبانی کر رہی ہے۔ تم ایک نقصان کی فکر کر کے احتیاط کر رہے ہوتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ رحمان و رحیم تمہیں ایسے کتنے ہی نقصانوں سے بچا رہا ہوتا ہے جس کا تمہیں شعور تک نہیں ہے، اور جن سے بچنا تو تیری مجال ہی نہیں ہے۔ احتیاط بھی ایک طرح سے غفلت کی علامت ہے۔ غفلت کے پردوں سے نکل کر احتیاط پر بھروسہ کرنا چھوڑو اور اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ وہی ہے تیرا اصل نگہبان اور محافظ، جو تمہیں نیند سے بیدار کرتا ہے، زندہ اور باشعور اور صحت مند رکھتا ہے، بیماریوں سے بچا کر اور نامعلوم سے رزق پہنچاتا ہے۔ تیری ضرورتوں کے مطابق جھوٹ اور غیبت سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اپنے آپ کو اس حی و قیوم اور سمیع و بصیر اور علیم و خبیر کے حوالے کر دو، جو پیدائش سے پہلے بھی تیری زندگی کا انتظام کر چکا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے 3000 کے نقصان کی اتنی شرح و بساط سامنے آئی کہ میں ایک پوسٹ میں اسے قلم بند کرنے سے قاصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے نقصان سے محفوظ رکھے جس کا ہمیں شعور نہ آئے اور جس سے ہم کو سبق نہ سیکھ سکیں۔ آمین۔